اگلی جو شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ نصاب زکوٰۃ والا ہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقدی، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سامانی تجارت، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان۔ یہ آخری جو جملہ میں نے کہا یہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ قربانی کے نصاب میں سامان کے لیے سامانی تجارت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں اس کے استعمال میں ہے، 2 استعمال میں نہیں ہے لیکن نیت بیچنے کی نہیں ہے، تو اس گاڑی کی بنیاد پر اس کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے، 2 گاڑیاں استعمال میں نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے، بیچنے کی نیت نہیں بھی ہے، تب بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے 2 یا 3 یا 4 مکانات ہیں، ایک ضرورت کا ہے باقی بغیر ضرورت کے ہے، اگر دوسرے مکان کے بیچنے کی نیت نہیں ہے تو وہ سامانی تجارت نہیں ہے، اس کی بنیاد پر اس کے ذمے زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھر میں جو چیزیں ہیں پڑی ہوئی ہے جو ضرورت سے زائد ہے، اور ہر بندے کی ضرورت اپنی اپنی الگ الگ ہے۔ ظاہری بات ہے ہر بندہ پھر اپنی ضرورت خود سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری ضرورت سے زائد ہے، یا میری ضرورت میں سال میں 1 آدھ مرتبہ آ جاتی ہے ضرورت میں، یہ ہر بندہ سمجھتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے شام تک کسی بھی ٹائم نصاب کا مالک بن گیا تو اس کے ذمے قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ میں جب آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو صاحب نصاب بننے کے بعد اس مال پر سال کا گزرنا شرط ہے کہ سال گزرے تو تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ قربانی میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عید سے 1 دن پہلے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، صاحب نصاب نہیں تھا، عید والے دن اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے اس کی مدد کر لی، اس کے پاس پیسہ آ گیا اور وہ صاحب نصاب بن گیا تو قربانی اس کے ذمے واجب ہو جاتی ہے۔